سوال میرے بھائی نے 2-3 کیے، میں پھر دوبارہ یہ بات کہوں گا، لیکن نا کارگل میں ڈسکنیکٹ تھا کہ پاکستان کے کمانڈر ان چیف نے آپ کی گورنمنٹ کو چیٹ کیا بتائے بغیر، اس نے خود اپنی مہم جوئی کر لی. آگے جب حالات خراب ہو گئے تو آپ کو آگے بڑھ کے سنبھالنا پڑا چیزوں کو، اور آپ بھی کوئی کمیشن بنا کے اس کو سزا نہیں دے پائے. سوال یہ ہے دوسرا، آپ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب چلے گئے، صدر صاحب بھی چلے گئے، اور صدر صاحب پہلے فرانس چلے گئے تھے. بھائی اپنے ذرا ضرور مخالفت کیجیے، آپ کہا کہ آپ نے کرنی ہے. صدر صاحب اس وقت فرانس میں تھے جب فلڈ آیا تھا، اور وہاں سے وہ انگلینڈ گئے تھے جس پہ اعتراض ہوا تھا، یہاں سے نہیں گئے تھے. یہ ذرا تھوڑی سی کریکشن ضروری ہے، ایسا نہیں تھوڑا سا باہر نکل جاتے ہیں، تھوڑا سا مائل الان. اچھا دوسری گزارش یہ ہے، جہاں تک تعلق سول ملٹری لیڈرشپ کا ہے، پالیسیز کا ہے، طلعت صاحب میں تاریخ کا ذرا ادنا طالب علم ہوں، آپ ذرا زیادہ تینوں پڑھے لکھے آدمی ہیں، مجھے بتا دیجئے دنیا کا وہ کون سا ملک ہے جہاں پہ پولیٹیکل لیڈرشپ پالیسیاں بناتی ہے، پالیسیاں اپروو ضرور کرتی ہے. دنیا بھر میں امریکہ میں جو اسٹریٹجی بنے گی ڈیفنس کی، وہ ڈیفنس ایکسپرٹس بنائیں گے. برطانیہ میں بنے گی تو ڈیفنس ایکسپرٹس بنائیں گے، لیکن پولیٹیکل لیڈرشپ اس کے پولیٹیکل اور ادر آرگنز کو دیکھتے ہوئے، اس کے اسپیکٹ کو دیکھتے ہوئے، مجھے اپنے انپٹ اس پہ میں 1 منٹ بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں نا ابھی جو ہارون رشید صاحب نے بات کی کہ پاکستان کی سول ملٹری لیڈرشپ دونوں، جب یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے یہ تو آل آف سڈن ہوا، اس کے فوراً بعد سیم ڈے نیکسٹ مارننگ آپ کے پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، آرمی چیف، انٹیلیجنس ایجنسیز، فارن آفس، سب لوگ اکٹھے بیٹھے، اور آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہوا. اگر تو پہلے آپ کا پلان تھا تو آپ کا فیلئر ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلا، اور اگر آپ کے اوپر کوئی اٹیک ہوتا ہے، آپ کے اوپر کوئی پرابلم آ جاتا ہے، اور پرابلم بھی کیا ہے، صرف ایک ایشو نہیں ہے، یہ بھی ایک ایشو ہے بہت بڑا کہ پاکستان کے اندر آگے کسی نے اٹیک کر دیا ہے، ایک ملک نے اٹیک کیا تھا جس کو ہمارے ساتھ کولیشن پارٹنر ہے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ اتنا بڑا ایک دنیا کا ہائی ویلیو جو بیٹھا ہوا ہے، ہم اچھے برے میں جا رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ تمام اتنے بڑے بڑے ایشو ہیں. چھوٹی سی گزارش آخری میں، افغانستان اب جاتے ہیں تو ہم سول ملٹری لیڈرشپ ساتھ جاتے ہیں، امریکہ کے ساتھ ڈائلاگ کرتے ہیں تو سول ملٹری لیڈرشپ ساتھ بیٹھنے کے بعد واپس آنا. کہاں نہیں کرتے. ایک میٹنگ ہوئی، میں یہ جانا لیکن طلعت صاحب ویسے تو ہمارے دوستوں کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ وزیر اعظم صاحب اپنا دورہ کٹ کر کے 1 دن بعد واپس آ رہے ہیں، حالانکہ وہ صبح واپس آئے، لیکن وہ اگر آ جاتے تو شاید ان کے حق میں ہی جاتا. لیکن آپ نے مجھے صرف یہ بتا دیجیے طلعت صاحب، آج اب آپ تینوں بیٹھے ہیں، اگر آج وزیر اعظم صاحب پاکستان، کل وزیر اعظم پاکستان کے اندر ہوتے تو کیا کرتے؟ وہ یہ کرتے، میں آپ کو بتاؤں، بڑے اچھا سوال ہے. وہ کیا کرتے، میں کہتا ہوں اگر وہ جاتے ہی نہ تو کیا کرتے. وہ یہ کرتے کہ ڈیفنس کمیٹی آف دا کیبنٹ کی میٹنگ بلاتے، اس کے بعد آن گوئنگ بیسس کے اوپر، یہ انفولڈنگ سٹوری تھی، آن گوئنگ بیسس کے اوپر وہ بریفنگز لیتے رہتے، اور قوم کو اعتماد ملے. میں اب گزارش، آپ نے سنا کیا کرتے، میں ویسے ٹیکس پیئر، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں کیا بتائیے. میں پرائم منسٹر صاحب آ کے جس طرح انہوں نے تمام پرائم ٹائم کے اندر چینلز کی ٹرانسمیشن بریک کر کے جنرل کیانی کی ایکسٹینشن کا 3 منٹ کا خطاب کیا. ہم توقع یہ کرتے کہ 12 بجے کے قریب جو ہے وہ 3-4 منٹ کا خطاب کرتے، بتاتے کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ نے کیا کہا، انہوں نے ہلری کلنٹن کی کالز کیوں نہیں لی، یا لی پتہ نہیں، میرا خیال ہے تو نہیں لی، انہوں نے تفصیلات سے آگاہ کرتے. اور پھر پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کی طرف سے یا پریزیڈنسی کی جانب سے ایک پریس ریلیز جاری ہوتی جو مستند پریس ریلیز ہوتی، جس کو بعد میں بارہا تبدیل کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. اور پھر جو کل کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی، اس کے بعد دوبارہ ایک میڈیا کے ساتھ انٹرفیس کرتے. چھوٹی چھوٹی باتیں، توقعات زیادہ نہیں ہے. ایک سوال میں بھی کرنا چاہتا ہوں، پرائم منسٹر صاحب اگر یہاں ہوتے، بولنے نہیں دیتے، میں ان کے جو اگر میرے گورنمنٹ کے اوپر اعتراض کریں گے تو بہرحال مجھے اپنی باری پہ آپ بول رہے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ میں خاموش بیٹھا رہوں. آپ اپنی باری پہ بول رہے ہیں. بھائی اب 3 ہے نا گورنمنٹ پہ اعتراض کرنے والے. یہ تو 17 کروڑ عوام کر رہے ہیں. ایک میں بھی ہوں جو نہیں کر رہا ہوں یار. آپ کو 16 کروڑ کر کے کچھ کر رہا ہوں نا. ایک تو یہ آپ پتہ نہیں کیا، ہم بھی کسی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، میں ہندوستان کا نمائندہ نہیں ہوں. گو ہیڈ. اور اب میں آپ سے زیادہ ووٹ لے کے آیا ہوں جماعت وائز بھی. یہ 17 والا پتہ نہیں کہاں سے ان کو آ گیا. ووٹ آپ کے کیو کے پاس جملہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، گھس کے چھوڑے ہو گئے. اچھا سوال یہ ہے طلعت صاحب، میں نے عرض کیا کہ جس دن یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے امیڈیٹلی پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، ملٹری لیڈرشپ ود دی ڈیفنس منسٹر، آپ کے وہ سارے اکٹھے ہوتے، فارن آفس اکٹھے ہوتے ہیں. یہی آپ کی ڈیسیزن ہوتی ہے نا، کہ اس کے علاوہ بھی ڈیسیزن ہے کوئی. آپ کا ایئر چیف اور نیول چیف اس میں شامل ہوتے ہیں نا، اس کے علاوہ بس بھی آپ کی ٹوٹل جو لیڈرشپ ہے بیٹھتی ہے اور دیکھتی ہے کہ کیا ہوا ہے، اور ہمارے ریپرکشنز کیا ہیں، پولیٹیکل ریپرکشنز کیا ہیں، دنیا کے ساتھ ریلیشنز کے ایشو کیا ہیں، پاکستان کے اوپر اٹیک ہوا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے. اس کے پورے ریسپانسز پہلے ڈکلیئر کرنے کے بعد سارے، یہ کوئی کنفیوژن نہیں تھا، کلیئر ہو گیا تھا. امریکن پریزیڈنٹ کی بات بھی ہو گئی تھی، ہماری فوج کو پتہ چل چکا تھا کیا ہے. نیچرلی فوج نے بتانا تھا نا پولیٹیکل لیڈرشپ کہ کیا ہوا.
وہ بتا دیا گیا تھا. اس کے بعد فورن آفس نے نیچرلی, یہ پریزیڈنسی کا کام نہیں تھا, یہ فورن آفس کا کام تھا کہ اس کے اوپر اپنی ایک اسٹیٹمنٹ جاری کرے, انہوں نے کی. اگر اس کے بعد پوزیشن کریکٹ کرنے پالیسی کا معاملہ ہے, دفاع کا معاملہ ہے سر, بیسیکلی یہ فورن پالیسی کا معاملہ بھی ہے اور یہ دفاع, میری سن لینا, دفاع کا معاملہ سر. بالکل دو ایشوز ہیں طلعت صاحب, ایک نہیں ہے. کمانڈر ان چیف از دی کمانڈر ان چیف کو کرنا چاہیے تھا. کمانڈر ان چیف نے امیڈیٹلی اپنی کور کمانڈر کانفرنس کی اور اس کانفرنس کے بعد اس نے سپریم کمانڈر آف دی آرمڈ فورسز نے پہلے دن اسی وقت سویرے میٹنگ کی. نہیں, انہوں نے تو مضمون چھپا دیا نا. دیکھیے جو اس میں جو ایک بڑا کانسپیکوس پہلو ہے وہ ٹائمنگ ہے کہ ادھر اخبارات میں خبریں چھپیں اس واقعے کے اگلے دن, ساتھ ہی وہ مضمون چھپ گیا. اور آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ ڈان کے اندر بھی اوپیڈ چھپانا ہو, جو اوپیڈ پیجز ہیں وہ 24 گھنٹے پہلے چھپ جاتے ہیں. مجھے منڈے کو جو دینا وہ میں آج دے کے آیا ہوں, 3 بجے کی ڈیڈ لائن. ٹھیک ہے نا, تو وہ مقصد امریکہ کے اخبارات میں تو, اور اس طرح یہ کوئی پریس ریلیز تو نہیں آپ دے رہے کر رہے. تو یہ بھی ایک بڑی اس میں سسپیشن ہے کہ کیا یہ ٹائمنگ کیسے تھی کہ اچانک ادھر یہ کاروائی ہوتی ہے اور صدر صاحب تو لیکن صدر پاکستان کا مضمون جلدی میرا مضمون کمال ٹائمنگ نکالی ہے اس کو. تو اور جب کوئی اعتراض نہیں ہوتا نہایت قابل اعتراض ہے, لیکن پہلے سے لکھا ہوا تھا بنیادی ایشو کانٹینٹ کے اوپر اعتراض کرنا اور بات ہے. مگر وہ جیسے صدیق الفاروق نے 50,000 روپے کا تیل چوری کروا دیا. دوسری چیز جو ہے اس میں وہ مجھے لگتا ہے کہ کاف لیگ کو بھی تھوڑا شامل تفتیش کرنا چاہیے. انہیں بڑا بر وقت پتا لگ گیا کہ یہ آپریشن ہونے والا ہے, تو ہم بھی جو باؤنٹی منی آنی ہے اس میں حصہ دار بن جائیں, حکومت میں شامل ہو گئے.